Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are good and safe and sound. Today we will be discussing Unit 2 of Medical Ethics. So, in the previous lecture, Unit 1, we had discussed about introduction of medical ethics, some examples, the history. We had discussed that all in detail. Today we will be discussing the principles of medical ethics. There are some principles of medical ethics according to which all healthcare professionals and healthcare providers will work according to these principles, and following these principles of medical ethics while practicing medicine and surgery is very important and necessary. Anybody violating these principles of medical ethics can do medical negligence, and he can be challenged in the court in the Pakistan Medical and Dental Council, and as a punishment his or her degree may be cancelled. He may be fined. He may go behind the bars. So understanding and practicing these principles of medical ethics is very important for all medical health providers or healthcare professionals. So the first principle of medical ethics, that is autonomy. Autonomy means khud mukhtari. It means the patient is having full freedom of selection, thoughts, actions while choosing any healthcare procedure or treatment. Autonomy کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کے پاس فل فریڈم، مکمل آزادی ہے. کس چیز کی آزادی ہے؟ سلیکٹنگ تھاٹس، سوچنے کی، ایکشنز، کوئی ایکشن، کسی بھی ایکشن، کسی بھی سوچ، کسی بھی چیز کو چوز کرنا، سلیکٹ کرنا، یہ پیشنٹ کی ایک فل فریڈم ہے. اینی ہیلتھ کیئر پروسیجر اور ٹریٹمنٹ، فار ایگزامپل اے ڈاکٹر اور اے نرس اور ٹیکنیشین، کوئی بھی پرسن ریلیٹنگ ٹو ہیلتھ کیئر پرووائڈر، ہیلتھ کیئر پروفیشن، اگر وہ ایک پیشنٹ کے سامنے کوئی ٹریٹمنٹ یا کوئی پروسیجر کے آپشنز رکھتا ہے، تو یہ پیشنٹ کی اٹانومی ہے کہ وہ کسی ٹریٹمنٹ کو ایکسیپٹ کرے یا کسی بھی ٹریٹمنٹ کو چوز کرے یا وہ ڈینائی کرے. اگر پیشنٹ ریفیوز کرتا ہے اینی فردر ٹریٹمنٹ، تو دا ہیلتھ کیئر پروفیشنل کین ناٹ پروسیڈ. تو فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ ہے اور اس کو نیزو گیسٹرک ٹیوب، جو این جی ٹیوب جو ہم ڈالتے ہیں، این جی ٹیوب کے تھرو پھر اس کو خوراک دیا جاتا ہے، فوڈ دیا جاتا ہے، جس طرح انکانشیس پیشنٹ میں کیا جاتا ہے، یا جن پیشنٹس کو فالج ہوتا ہے، یا بعض اوقات پیشنٹ انٹسٹائنل obstruction کے ساتھ آ جاتے ہیں، ان میں ہم این جی ٹیوب ڈالتے ہیں. اب اگر ایک پیشنٹ اس چیز کو ریفیوز کرتا ہے، ڈینائی کرتا ہے کہ این جی ٹیوب پاس نہ کرے، تو یہ پیشنٹ کی اٹانومی ہے. ڈاکٹر کا کام ہے، یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر، نرس، ٹیکنیشین، اس کا کام ہے کہ مریض کو سمجھائے، اس کی کونسلنگ کرے کہ این جی ٹیوب ڈالنے کے فوائد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے. اگر اس کے بعد پیشنٹ whether refuse or whether he accept, so the healthcare provider should proceed according to his will. So always tell the truth to the patient and guide the patient regarding all benefits and risks of the treatment, and he should be given free hand to choose any treatment. جیسا کہ میں نے بتایا کہ پیشنٹ کو سارے بینیفٹس، سارے فوائد، سارے رسک آف دا ٹریٹمنٹ اس کو بتایا جاتا ہے، اینڈ شی شوڈ بی گیون اے فری ہینڈ، ہی اور شی شوڈ بی گیون فری ہینڈ دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی علاج کو یا پروسیجر کو منتخب کرے. دا پیشنٹ ہیز رائٹ ٹو چوز اور ریفیوز اینی ٹریٹمنٹ اور پروسیجر. تو یہ پیشنٹ کا رائٹ ہے، پیشنٹ کا ایک بنیادی حق ہے کہ آیا وہ کسی ٹریٹمنٹ کو منتخب کرے یا اس سے انکار کرے. نیکسٹ، the second principle of medical ethics, that is beneficence. The patient
should act in the best interest of the patient. اگر کوئی ڈاکٹر کوئی ٹریٹمنٹ دے رہا ہے, کوئی پروسیجر کر رہا ہے, کوئی ٹیسٹ ایڈوائز کر رہا ہے, کوئی میڈیسن لکھ رہا ہے, تو اٹ شوڈ بی فار دا ان دا انٹرسٹ آف دا پیشنٹ. یہ پیشنٹ کے انٹرسٹ میں ہونا چاہیے, نہ کہ ڈاکٹر جو ہے اپنے کمیشن کے لیے کوئی ٹیسٹ ایڈوائز کرے, نہ یہ کہ کوئی اپنی کمیشن کے لیے سی ٹی اسکین ایڈوائز کرے, یا اپنے سیلف بینیفٹس کے لیے کوئی بھی ایکشن نہیں کیا جائے گا. دس از دا پرنسپل, یہ ایک بیسک پرنسپل آف میڈیکل ایتھکس, کہ جو بھی کام ہم نے کرنا ہے, ودر آپریشن ہو, ودر ایک پروسیجر ہو, ودر ایک ٹریٹمنٹ ہو, ایک انویسٹیگیشن پرسکرائب کر رہے, کوئی بھی میڈیسن پرسکرائب کر رہے, تو وہ کام کرنا چاہیے جو پیشنٹ کے حق میں بینیفیشیل ہو. سو دا ٹریٹمنٹ شوڈ بی پرووائڈیڈ ود انٹینشنز گڈ فار دا پیشنٹس. تو ہمیشہ پیشنٹس کی بینیفٹس اور پیشنٹ کی فائدے کا سوچنا چاہیے while treating patient, while describing, while prescribing medications, while prescribing, advising any investigation, etc. Third basic principle of medical ethics is confidentiality. It is the responsibility of healthcare provider or professional to maintain the secrets and confidentiality of all information of the patient. پیشنٹ کی سیکرٹس کا خیال رکھنا, اسے ڈسکلوز نہ کرنا, یہ ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر یا پروفیشنل کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. پیشنٹس آتے ہیں with lots of diseases, hereditary congenital deformities کے ساتھ آتے ہیں, ڈسیبلٹیز کے ساتھ آتے ہیں, ایسے ایشوز آتے ہیں, ایسے بیماری آتی ہیں, ڈیزیزز کے ساتھ جو پیشنٹس اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے وائف کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, لیکن ڈاکٹر کے ساتھ پیشنٹ آ کے اپنے سیکریٹس, اپنی ڈیزیز سے ریلیٹڈ سب کچھ وہ شیئر کرتے ہیں. تو اٹ از اکارڈنگ ٹو میڈیکل ایتھکس پرنسپلس کانفیڈینشیلٹی, کہ یہ ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی پیور رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پیشنٹ کے سیکریٹس کو اس کو اپنے دل میں رکھے, کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے. انفارمیشن کین بی ریویلڈ, البتہ ایسے کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں یہ انفارمیشن ہیلتھ کیئر پرووائڈر ڈسکلوز کر سکتا ہے. نمبر 1, فار دا بینیفٹ آف پیشنٹ. اب اگر کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ اگر اس کے ڈسکلوز کرنے سے پیشنٹ کو فائدہ ہوگا, تو دا ہیلتھ کیئر پرووائڈر کین disclose these secrets. Second, legally required. اگر legally یہ انفارمیشن required ہو تو اس کیس میں بھی the doctor can disclose. Third, ethically required. کچھ میڈیکل ایتھکس کے کچھ پرنسپلس کے مطابق اگر اس کو ڈسکلوز کرنا ہو تو the doctor can reveal this information. اب دیکھیں فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے, پولیو کا ایک کیس آ گیا ان فار ایگزامپل ان ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد. اب اگر اس بچے کے پیرنٹس اس بچے کو, اس پیشنٹ کو لاتے ہیں ود ڈاکٹر کے پاس, اب اس کیس میں ڈاکٹر نے اس انفارمیشن کو ڈسکلوز کرنا ہے بیکاز اٹ از لیگلی ریکوائرڈ, کہ اگر کسی ایریا میں پولیو کا کیس آ جائے تو it is the responsibility of the doctor to inform district health officer. اس کے علاوہ ایتھیکلی تو یا بعض ایسی ڈیزیزز ہے, فار ایگزامپل آج کل کرونا کا ایک کرونا ڈیزیز ہے, اگر کوئی پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آ گیا اور اس کو کرونا کے سمٹمس ہیں, اب فار دا بینیفٹ آف پیشنٹ یہ ڈاکٹر ڈسکلوز کر سکتا ہے. سیکنڈ, لیگلی بھی یہ ایک ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو سب کو انفارم کرے اور پیشنٹ کو آئسولیٹ کیا جائے. ایتھیکلی ریکوائرڈ, ایتھیکلی بھی ایک ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی ہے. اگر یہ کرونا کا پیشنٹ گھر جا کے, اپنے محلے میں جا کے یا باقی لوگوں کو انفیکٹ کرے گا, تو یہ ایک ڈاکٹر کی ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسی سیکریٹس کو ڈسکلوز کرے.
اب اگر پیشنٹ کو کرونا ہے فار ایگزامپل، اس کو سائن اینڈ سمٹمز ہے، اب ادھر ان سیکرٹس کو یا کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین رکھنا یہ ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، بٹ ان دس کیس ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ پیشنٹ کی بینیفٹ کے لیے وہ اس انفارمیشن کو ڈسکلوز کرے، لیگلی جو ہے اس کو اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اس کو انفارم کیا جائے، اینڈ ایتھیکلی بھی ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ باقی لوگوں کو اس سے بچائے، تو اس کیس میں اس کو ڈسکلوز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نان میلیفیسنس، فورتھ بیسک پرنسپل آف میڈیکل ایتھکس از ڈونٹ ہارم دا پیشنٹ۔ سو جتنے بھی پروسیجرز یا ٹریٹمنٹ جو کریں گے اٹ شوڈ ناٹ بی ہارمفل فار دا پیشنٹ، اٹ شوڈ بی یوزفل اینڈ شوڈ بی ڈن ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیشنٹ۔ اگر فار ایگزامپل ایک سرجری ہے، ایک جونیئر سرجن ہے فار ایگزامپل، وہ کہ پیشنٹ کی سرجری کر رہا ہے، فار ایگزامپل شیاٹیکا جو ارک النساء جسے کہتے ہیں، اس کے لیے ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، کوئی آپریشن کر رہا ہے، اور وہ سرجن جو ہے انیکسپیرینسڈ ہے، اس کو اتنا تجربہ نہیں یا اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تو ہی اور شی شوڈ سینڈ دس پیشنٹ ٹو اے سینئر، ایک سینئر کے پاس بھیجے گا، یا کوئی ٹریٹمنٹ پرسکرائب کر رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے تو اسی ٹائم اپنے سینئر سے ڈسکس کر کے پیشنٹ کو صحیح ٹریٹ کرنا ہے، صحیح سرجری کرنی ہے، بیکاز اٹ از دا بیسک پرنسپل دیٹ دا ہیلتھ کیئر پرووائڈر شوڈ ناٹ ہارم دا پیشنٹ۔ نیکسٹ بیسک پرنسپل از جسٹس اور ایکویٹی۔ تو دا میڈیکل ایتھکس کا جو بیسک پرنسپل ہے جسٹس اینڈ ایکویٹی ہے کہ ایوری پیشنٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ود جسٹس اینڈ irrespective آف اینی ڈسکریمنیشن۔ جو بھی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو ٹریٹ کیا جائے گا وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن۔ آل ریسورسز شوڈ بی ایکولی پرووائڈیڈ ٹو آل گروپس ان دا سوسائٹی۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، چاہے وہ جاننے والا ہو چاہے وہ جاننے والا نہیں ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی کاسٹ سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی جینڈر سے ہو، irrespective آف جینڈر، ریلیجن، کاسٹ، کنٹری، کلر، پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا ود جسٹس۔ سارے جتنے بھی ریسورسز ہوں گے وہ ساروں پیشنٹس کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کو کوئی جاننے والا آ گیا تو سارے ریسورسز آپ اسی کو پرووائڈ کرو، باقی اگر کوئی پور ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے آپ کا، اور آپ اس کو وہ ریسورسز پرووائڈ نہ کریں۔ تو جو بھی آتا ہے irrespective آف اینی کاسٹ، ریلیجن، نیشنلٹی، اسکن کلر، سارے ریسورسز جو ہے ود ایکویٹی اینڈ جسٹس پرووائڈ کیے جائیں گے۔ So that's the end of Unit 2 Medical Ethics. So any question, in case of any question or confusion, you can ask. Thank you very much.